بسم الله الرحمن الرحيم I sometimes lie awake at night and wonder at the stars so bright. I dream about my future too and the things that I will do. Soon the world will count on me. I'm the future, they agree. People depend on me somehow. For small and timid I am now. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي۔ میں جناب ابو بکر حقانی صاحب کا، سامعین میں موجود میرے بزرگوں کا، نوجوانوں کا اور میری ماؤں اور بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس نشست میں میرے تقریر کا عنوان ہے اولاد کی تربیت اسلام کے آئینے میں۔ اولاد کی تربیت اور اولاد کے لیے تڑپنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نقطے کو اور اس پوائنٹ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نظر انداز نہیں کیا۔ اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 128 میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا بتائی جا رہی ہے کہ اے میرے رب مجھے اور میری ذریت کو تیرے راستے پر چلا۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 35 اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کی بلکتی ہوئی دعا کو بتایا جا رہا ہے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ کہ اے میرے رب مجھے اور میرے آنے والی نسل کو بتوں کی پرستش سے بچا لیجئے۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 40 میں ابراہیم علیہ السلام تڑپ کر دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی کہ اے میرے رب مجھے بھی نمازی بنا دے، نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میرے بچوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 40 تک بچوں کا ذکر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بلکتے ہوئے کہتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے میرے رب تو مجھے ایک ایسا لڑکا عطا کر یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا۔ لڑکے کی دعا بھی مانگ رہے ہیں، لڑکے کی تربیت کی دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ اے میرے رب اس دین سے اس لڑکے کو راضی ہو جانے والا بنا دے۔ اور اگر آپ پڑھیں گے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 38 کے اندر زکریا علیہ السلام کی دعا بتائی جا رہی ہے کہ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، لڑکا نہیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا کر کہہ رہے ہیں۔ 38 کے اندر زکریا علیہ السلام کی دعا بتائی جا رہی ہے کہ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، لڑکا نہیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا کر کہہ رہے ہیں۔ سورہ صافات سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 100 میں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب ھب لی من الصالحین کہ اے میرے رب تو ہمیں نیک اولاد عطا کر۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 75 74 اور 75 میں مومنوں کی دعا سکھلائی جا رہی ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما کہ اے ہمارے رب تو ہمیں بہترین بیویاں عطا کر اور تو ہمیں لڑکے عطا کر جو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ سورہ یوسف مکمل سورہ جس کے اندر بچپنے سے لے کر جوانی تک کا ذکر ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بچپن لڑکے کی تربیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظر انداز نہیں کیا. سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 12 سے لے کر 18 تک لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو جو نصیحت کی ان نصیحتوں کا ذکر کیا گیا. خاص طور سے توجہ دلائی گئی. بچے کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے رکھا. اے زکریا علیہ السلام انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ کہ اے زکریا علیہ السلام ہم تمہیں ایک ایسا لڑکا عطا کرنے والا جس کے نام کو ہم نے آسمانوں میں چن لیا ہے اور پھر ایسا نام والا لڑکا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ایسا برابر کا نام کا لڑکا, اس شہرت والا لڑکا کبھی پایا نہیں گیا. حد تک توجہ دی گئی ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 233 کے اندر بچے کے نسب کو بگاڑنے کو حرام قرار دیا گیا ہے. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کے آیت نمبر 5 کے اندر کہا کہ بچوں کو ان کے والدین کی طرف نسبت دے کر پکارو, کسی اوروں کی طرف نسبت دے کر مت پکارو. سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کے آیت نمبر 5 کے اندر کہا گیا کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اس بچے کے پلانے کی, دودھ پلانے کی, اس کے خرچے کی ذمہ داری والد پر ہوتی ہے. یعنی لڑکے کے حقوق پر اور لڑکے کے ذمہ داریوں کو نظر انداز نہیں کیا گیا. اور آج کل یونیسکو بڑے بڑے ادارے قائم کیے گئے ہیں, لیکن 14 صدی پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بچوں کے بارے میں توجہ دلائی ہے, آج بھی حکومت کے دنیا کے ساری حکومتیں مل کر ویسے قوانین پیش نہیں کر سکتے جو قوانین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے. میرے اس مختصر سے گفتگو اور حوالوں سے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اولاد کی تربیت پر توجہ دینا یہ نبیوں کی سنت ہے. اس بنیاد پر ہم نے آج کا یہ ٹاپک لیا. اور آج کے دور میں اگر آپ ایک سرسری جائزہ لیں گے کہ دنیا میں کس طریقے سے تیزی کے ساتھ اولاد کی تربیت گند کی طرف جا رہی ہے, تباہی کی طرف جا رہی ہے. مثال کے طور پر 1997 کے ٹائمز میگزین میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ میں ایک بڑے پیمانے پر ایک سینٹ میٹنگ قائم کی گئی. جس طرح پارلیمنٹ ہوتا ہے اس طرح سینٹ میٹنگ قائم کی گئی اور کہا گیا کہ تاریخ میں سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ توجہ دی گئی ہے. اور آپ تعجب کریں گے کہ اس میٹنگ کا ایک ہی ٹاپک تھا اور وہ پورا ٹاپک تھا کہ بچے تیزی کے ساتھ جو بگڑتے جا رہے ہیں آخر ان کو کیسے روکا جائے. اور $1.6 بلین خرچہ کیے گئے ہر ریاست پر تاکہ بچوں کو تباہی سے بچایا جائے. لیکن اسلام میں جو سسٹم ہے تربیت کا وہ فری ہے, بغیر پیسوں کے ہوتا ہے. لیکن جب اسلامی سسٹم کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو انہیں 1.6 بلین خرچ کرنا پڑا. لیکن آپ تعجب کریں گے 1997 میں یہ سینٹ بیٹھی, 1998 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو پوری دنیا کو تباہ کر کے پوری دنیا کو دہلا کر رکھ دیتا ہے. واشنگ پوسٹ ایک بہت مشہور مجلہ اور میگزین ہے US کا. واشنگ پوسٹ 17 مارچ 1998 کے مطابق یہ ہے کہ ایک لڑکا کلاس میں داخل ہوتا ہے اور اپنی گن سے ٹیچر کو مارتا ہے, 4 بچوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور 2 معصوم بچوں کو ہلاک کر دیتا ہے. یہ خبر US کے اندر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ آخر یہ بچے اس حالت میں یہاں تک کیسے پہنچ گئے. اسکول کا بچہ, کوئی انٹر کا بچہ, ڈگری کا بچہ نہیں, اسکول کا بچہ کہ وہ گن چلا رہا ہے. بعد میں پتہ لگایا سائیکالوجسٹ اور بہت سارے قیافہ شناس حضرات نے مل کر کینیسک کے ماہرین نے پتہ لگایا کہ آخر یہ بچے کا ذہن اس طریقے سے ترتیب کیسے پایا. تو بتایا گیا کہ یہ لڑکا پابندی کے ساتھ انلیمیٹڈ سیریل دیکھا کرتا تھا جس کے کوئی حدود نہیں تھے. بچوں کے پر اگر آپ پکڑ نہیں رکھیں گے کہ بچہ کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے اور بیٹھ رہا ہے, کس کے ساتھ مل رہا ہے اور جڑ رہا ہے اور کون سے وہ سیریل دیکھ رہا ہے, تو ایسے وقت پر
پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ بچہ وہ کام کرے گا جس کی وجہ سے خاندانوں کی عزت ملیا میٹ ہو جائے گی. اور امریکہ یو ایس کی تباہ کاری کے بعد ہمارے بہت سارے خاص طور سے بر صغیر کے لوگ اس کلچر کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جبکہ حالت یہ ہے کہ اگر ہندوستان کے خاص طور سے مسلمان جو بڑی تیزی کے ساتھ اپنے بچوں کو تربیت کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، وہ دن دور نہیں ہے کہ جس طریقے سے امریکہ